اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 26 صفر 1443 ہجری، 4 اکتوبر 2021 عیسوی، 18 گت آسن 2078 بکرمی، سوموار کا دن میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ شکیل نپالی کی آواز میں ایک نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کا بول ہے: آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کر آتے ہیں۔ تو لیجئے یہ نعت شریف سماعت فرمائیں۔ آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیر چل کے آتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیر چل کے آتے ہیں، آپ جب نبوت کا مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے، مشرکوں کی محفل میں، مشرکوں کی محفل میں
ایک عجیب ہلچل ہے کنکری کو جب آقا کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں آپ جب نبوت کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوکھا تھن ہے بکری کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوکھا تھن ہے بکری کا دودھ اگلا جاتا ہے دودھ اگلا جاتا ہے ہاتھ جب لگاتے ہیں دودھ اگلا جاتا ہے ہاتھ جب لگاتے ہیں آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں آپ جب نبوت کا تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر کے بادل بھی تیز دھوپ میں چلتے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر کے بادل بھی ساتھ ساتھ آقا کے سائے کر کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آقا کے سائے کر کے چلتے ہیں آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیر چل کے آتے ہیں آپ جب نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سنابل دلہی کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا موضوع ہے اخلاقی معیار کی بلندی سے متعلق چند بنیادی تعلیمات و احکامات۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین
اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں استغفار اور استغفار کے مواقع اور جن اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے اور ان کے قول کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اس کے 10 اسباب کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جامع صفت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا جو جامع صفت امت اسلامیہ کا بیڑا پار کرنے اور امت اسلامیہ کی کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس صفت پر عموماً زندگی کے تمام گوشوں میں ہمیشہ فائز رہا کرتے تھے اور ان چیزوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاقیات پر فائز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کریمانہ کو بہت بلند رکھا ہے۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا، دشمنوں سے سامنا کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں کے بارے میں کسی بات کی گواہی دینا، کسی بھی انداز کا زندگی کا فیصلہ کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے جو حسن اخلاق کے مراتب اور اس کے ضوابط ذکر فرمائے ہیں اس کے دائرے میں رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک دیہاتی نے قرضے کے مطالبے میں آپ کا کرتا پکڑ لیا، گھسیٹنے لگا، آپ کو اذیتیں دینے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، لہذا یہ جیسا کرتا ہے، جیسا کہتا ہے ویسا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جب پوری زندگی مکی دور میں اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے، مشرکوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے خلاف اذیتیں پیدا کی گئیں، آپ کو نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہر انداز سے آپ کو زد و کوب کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس کے باوجود جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت، پوری فوج اور سارے کے سارے امکانات کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں کہ جو لوگ فلاں جگہ پر پناہ لے لیں ان کو ہم نے امن و سلامتی کا پیغام دے دیا، جو فلاں جگہ پر چلے جائیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی کفار و مشرکین مکہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے پیر میں بیڑیاں ڈالی تھی، یہ وہی صحابہ کرام، یہ وہی مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام تھے جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آل یاسر کو، صحابیات کو اور صحابہ کرام کو اذیتیں دی تھیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری ماؤں اور ہماری اسلامی بہنوں یعنی صحابیات کے شرمگاہوں میں نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے، وہی دشمنان اسلام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے اوپر غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، آپ کے خلاف قتل کی سازشیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اخلاق کریمانہ کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے اور نہ بدلہ لینے کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کو ہمیشہ صبر و تحمل کی تلقین فرماتے، استقامت کے ساتھ کام لینے کی تلقین فرماتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقیات کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ تعامل ہو، کفار و مشرکین کے ساتھ تعامل ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ تعامل ہو، اذیتیں پہنچانے والوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے والوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوں، ہر جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے سامنا کیا، اور ساری کی ساری سازشیں اسی کے نتیجے میں ناکام ہوتی چلی گئیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقی تعلیمات اور اخلاقی مطالبات کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر حسن اخلاق کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نیکیوں کے بارے میں اور برائیوں کے بارے میں بتائیں کہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، اچھے کام کیا ہوتے ہیں، اور برائیاں اور گناہ کے کام کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں تھوڑا سا تعارف پیش کر کے فرمایا البر حسن الخلق، نیکیاں یہ ہیں کہ انسان حسن اخلاق اختیار کر لے، انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرے، اور حسن اخلاق میں اتنے اونچے مقام پر فائز ہو جائے کہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، پتھر پھینکنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے اپنے واروں سے خود ہی تباہ و برباد ہوتے رہیں، اور اس کی ذات پر اور اس کی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے، وہ چمکتا سورج اور دمکتا چاند بن جائے، وہ دنیا کو روشنی پہنچانے والا بن جائے، وہ دنیا کے اندر خیر و بھلائی کو پھیلانے والا، امن و سلامتی کا پیغام دینے والا بن جائے، اور اس کے نتیجے میں دنیا اس کی زندگی سے، اس کے اعمال سے اسوہ پکڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک سچے مسلمان کی صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق کو اختیار کر لے، نیکی یہ ہے کہ انسان با اخلاق بن جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم راتوں میں تہجد ادا کر لو، دن بھر 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر لو، یقیناً یہ بھی نیکی ہے، لیکن کتنے ایسے افراد ہیں جو تہجد کے قیام کے عادی ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن حقوق العباد میں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں اتنے کوتاہ ہیں کہ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا جس کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر بے شمار نیکیاں ہوں گی، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہوگا، لیکن قد سب ہذا و شتم ہذا، لیکن فلاں کو گالیاں دی ہوں گی، فلاں سے زبان درازی کی ہوگی، فلاں پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، فلاں کو برا بھلا کہا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جن کی حق تلفی کی ہے ان لوگوں کو بلا کر کے سامنا کرایا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں اور اس کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے حسن اخلاق کی۔ انسان کبھی واجبات کی ادائیگی کرتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے حسن اخلاق میں، حقوق العباد میں، تو اس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ انسان حسن اخلاق کو اختیار کر لے۔ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اور برائیوں کی ابتدائی دور کی 2 علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر بیان فرمایا برائی یہ ہے جب انسان برائی کی ابتدا اپنی زندگی میں کرتا ہے
تو یہ دو علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برائی کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا ہے، وہ جھجکتا ہے کہ ایسا کروں یا نہ کروں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کرنے کے نتیجے میں میرا مواخذہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے دوسری علامت یہ ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو لوگوں سے چہرہ چھپا کر کے گھومتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنے، آنکھ سے آنکھ ملانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو کے بارے میں اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ اس کی برائی سے لوگ مطلع ہو جائیں اور باخبر ہو جائیں. تو یہ دو علامتیں برائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح سند سے اس کو روایت فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے اور میرے قریب قیامت کے دن رہنے والا وہ شخص ہے جو محاسنکم اخلاقا، جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا، اخلاقی قدروں کی تکمیل کرنے والا ہوگا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جس صفت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوتے ہیں وہ حسن اخلاق ہیں. یہ جنت میں داخلے کا بنیادی سبب ہے. ترمذی کی روایت ہے، اور ایک روایت جو کہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ حسن اخلاق سے زیادہ قیامت کے دن میزان پر کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے حسن اخلاق اس کے نیکیوں کے پلڑے کو اور نیکیوں کے میزان کو بھاری کر دیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی زندگی پر، حسن اخلاق کے اوصاف پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں. حسن اخلاق کے مظاہر کو اگر آپ دیکھیں تو اس سلسلے میں علماء کرام نے چند چیزوں کو جمع کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرے، یعنی تنہائی میں لوگوں کے سامنے، چاہے دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، ہر وقت میں وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی رکھے، برائیوں سے بچے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزارے، چاہے تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے خلاف نہ جائے، اس کے دین کے خلاف نہ جائے، بلکہ اس کی زندگی اللہ رب العالمین کی سمع و طاعت میں گزرے. اسی طریقے سے حسن اخلاق کا ایک مظہر یہ ہے کہ انسان برے کلمات سے، غلط انداز کی اور بری زبان سے اپنے آپ کو بچائے، گالی گلوچ نہ کرے، برا بھلا نہ کہے. اس کے ساتھ کوئی غلط وتیرہ اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے، خاموشی اختیار کر لے، صبر سے کام لے. یہ اس کا دوسرا مظہر ہے. حسن اخلاق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر و تحمل سے کام لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اگر اس کو مشکلات لاحق ہوتی ہیں تو صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ خوشی کے ایام سے، آسانی کے ایام سے اور آسانیوں سے گزرتا ہے تو وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے پر بھی اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ان صفات کو اختیار کریں. ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی زبان درازی، لوگوں کی اذیتوں پر ان کے درمیان رہتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، وہ شخص اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی صحبت چھوڑ کر کے تنہائی کی زندگی گزارے اور ان کی اذیتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان سے دور کر لے. اس وجہ سے جب انسان معاشرے میں زندگی گزارے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، تو اذیت کی چیزیں، تکلیف کی چیزیں یقیناً آئیں گی،
لیکن ان پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کرنا، اس نے جو کچھ مقدر کر دیا اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا، یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے انسان زناکاری اور زناکاری کے اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بے حیائی اور بے پردگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ بھی انسان کے حسن اخلاق کا ایک مظہر اور اس کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان منکرات سے، نشہ آور اشیاء سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، لوگوں کے سامنے ان کو دھوکہ دینے سے، اس انداز کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا ایک مظہر اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کم بولے، زیادہ بولے گا تو زبان کی مسئولیت زیادہ بڑھے گی۔ جب ضروری ہے اور وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہاں بولنا چاہیے، وہاں پر یقیناً بولے، لیکن بے جا طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کرتا رہے، بلا ضرورت کے اپنی زبان کو چلاتا رہے، گفتگو کرتا رہے، تو یہ چیز حسن اخلاق کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کو اگر حسن اخلاق کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے تو کم بولنے کا عادی بننا ہوگا، ضروری گفتگو کرنے کا عادی بننا ہوگا، یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی غیبت سے، لوگوں کے اوپر تہمت تراشی سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ بولنے سے بچے، لوگوں کو سلام دعا کرنے میں پہل کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچے، غریبوں کو کھانا کھلائے، صدقات و خیرات کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کے تقاضے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، جو کہ مشہور امام و محدث گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان انہوں نے ابو محمد بن ابو زید قیروانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ مشہور امام و فقیہ گزرے ہیں، ان سے یہ قول نقل کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قول اگر غور و تدبر کیا جائے تو اس میں بڑی باریکیاں اور بڑی گہرائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کی اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات 4 احادیث سے متفرع ہوتی ہیں۔ 4 ایسی حدیثیں ہیں جن سے اخلاق کی تمام تعلیمات کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 حدیثیں حسن اخلاق کی تعلیمات پر مبنی، ان کی بنیادیں اور ان کا منبع و مصدر ہیں، لہذا ان 4 حدیثوں کو انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ نافذ کرنا چاہیے۔ یہ 4 حدیثیں جو ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، ان حدیثوں کو آپ غور سے سنیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث جس سے اخلاقی تعلیمات کی بنیاد بنتی ہے وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرنے لگے جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی بنیادی تعلیمات میں پہلی حدیث ہے جس کو ہمیں غور و تدبر کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں چاہتا۔ ایک مسلمان اگر اپنے لیے دنیاوی اور اخروی ترقی چاہتا ہے تو وہ دنیاوی اور اخروی ترقی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرے، اس کے پاس مال و دولت ہو، آرام و آسائش ہو، لوگوں سے تعلقات بنے، دنیا کا سفر کرے اور دنیا کے اندر رہ کر کے کامیابی کے سیڑھی پر چڑھتا چلا جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے دھوکہ دھڑی کو، جھوٹ کو، فریب کو، جھوٹ بولنے کو، نقصان کو، دنیاوی تنزلی کو
اور ہر انداز کی تنزلی کو اور دنیا کی ناکامی کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرے، اور اگر وہ اس راستے پر نکلتا ہے جس راستے میں ناکامی کا امکان ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روک لے، اور اگر اس کو کوئی راستہ ملتا ہے جس راستے پر چل کر کے وہ ترقی کرتا ہے، دنیا میں عزت و وقار کماتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی بھی رہنمائی کرے کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے، اس میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، یہ قرآن و سنت کے روشنی میں اختیار کیا گیا راستہ ہے۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث جس پر اخلاقی تعلیمات کی بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے، اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ اگر زیادہ بولے گا اور بھلائی سے ہٹ کر کے کوئی گفتگو کرے گا تو وہ گفتگو اور وہ بات کسی نہ کسی کے لیے ناکامی، تنزلی یا تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو فرمایا جو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ یہ دوسری حدیث ہے جس پر اخلاقی تعلیمات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس روایت کو اگر غور و تدبر کر کے سوچے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ زبان کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا تمہارے داڑھوں کے درمیان کی ایک چیز اور تمہارے ٹانگوں کے درمیان کی ایک چیز، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، اس کی ضمانت دے دو، اور زبان جو دونوں داڑھوں کے بیچ میں ہے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لو، تو ایسی صورت میں میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ مجھ کو کامیابی کیسے ملے گی تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو گے تو جنت کے امکانات بڑھیں گے، جنت کا راستہ کھلے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، اور زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کچھ کہیں تو کام کی بات کہیں ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ اسی طریقے سے تیسری روایت اور حدیث جس پر اسلامی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جس میں ایک شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت فرما دیجئے، مجھ کو کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غضبناک نہ ہوا کرو، تیش میں مت آ جایا کرو، ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے نفس کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے ذات کی تسکین کے لیے آمادہ مت ہو جایا کرو، بلکہ صبر سے کام لو، غصے سے اور غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور روایت میں ہے فردد مرارا، اس بات کو آپ بار بار دہراتے رہے، بار بار کہتے رہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غضبناک نہ ہوا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وصیت فرمائی کہ اس چیز پر عمل کرو۔ تو حسن اخلاق کی تعلیمات کی بنیاد اس تیسری حدیث پر بھی ہے جو وصیت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غضب جو ہے وہ عداوتوں کو، دشمنی کو، دوریوں کو، انتشار کو جنم دینے والی چیز ہے۔ یہ غضب انسان کے درمیان خوریزی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ یہ غضب
انسان کو انسان کا دشمن بنانے والی چیز ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حسن اخلاق کی اسلامی تعلیمات پر جن حدیثوں کی بنیاد ہے ان میں سے چوتھی حدیث ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ترمذی کی حسن روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بہتر مسلمان ہونے، اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، فضول گفتگو سے پرہیز کرے، لا یعنی چیزوں سے دور رہے، ایسی چیزیں جن چیزوں سے اس کی ذات کا تعلق نہیں ہے ان چیزوں پر تبصرہ کرنے، ان میں پڑھنے، ان میں دلچسپی لینے سے بچے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حسن اخلاق کی بنیادی تعلیمات پر مبنی چوتھی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حسن اخلاق کے تمام تقاضوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو غضبناکی سے، عداوت و دشمنی سے اور تمام کی تمام غیر اخلاقی حرکتوں سے دور رہنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چاروں روایتوں پر اللہ رب العالمین غور و تدبر کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں حسن اخلاق کی تمام تعلیمات کو اپنا کر کے حسن اخلاق کی فضیلت اور جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان بنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔